سے دل کو سکون ہے، قرار ہے، تیری نظر سے دل کو سکون ہے، قرار ہے، تیری نظر سے دل کو سکون ہے، قرار ہے، تیری نظر سے دل کو سکون ہے، قرار ہے، تیری نظر سے دل کو سکون ہے، قرار ہے، تیری نظر سے دل کو سکون ہے، قرار ہے، تیری نظر سے دل کو سکون ہے، قرار ہے، تیرے کرم سے میرے چمن میں بہار ہے، تیرے کرم سے میرے چمن میں بہار ہے، تیرے کرم سے میرے چمن میں بہار ہے، تیرے قدم سے تیرے قدم سے تیرے قدم سے تیرے کرم سے میرے چمن میں بہار ہے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ محفل میں شریک ہو جائیں۔ یہاں پر پچھلے کئی دنوں سے دینی تعلیم کا کورس عمل میں آ رہا تھا، آج اس کی آخری نشست ہے۔ آج کے دن تمام بچوں کو اسنادات و انعامات تقسیم میں آتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خانقاہ آستانہ حضرت پیر جی قبلہ ابوالعلائی شاہنگر پنچ محلہ میں کی جا رہا ہے۔ نگرانی مولانا سید شاہ عثمان محی الدین قادری ابوالعلائی صاحب، المعروف علی بادشاہ سجاد نسیم متولی آستانہ عالیہ ہوں گے، جس میں ایک ماہ کا چلتا ہوا مفت تعلیم گرمائی تعطیلات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ طلباء و طالبات کا اسناد بھی دیے جائیں گے، اور سید شاہ دستگیر پاشا ابوالعلائی سے میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں، اور بھی چند ہی لمحات میں جلسے کا آغاز ہوگا۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوگا۔ اب میں ادباً درخواست کرتا ہوں دستگیر پاشا ابوالعلائی سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ تھے دستگیر بادشاہ قادری ابوالعلائی اپنی مخصوص انداز میں قرأت کلام پاک پیش کر رہے تھے. خدا کے نام سے کرتے ہی ابتدا ہم سب، خدا کے نام سے کرتے ہی ابتدا ہم سب، نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے، نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے. کہنے کو نعت سید آل وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اب میں قرأت کلام پاک کے بعد نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گنگناتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں، سمجھ فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پڑھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ کون و مکان کی اتنی کل کائنات ہے، 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 نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے، جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے، خود کائنات ساز ہے، خود کائنات ہے، خود کائنات ساز ہے، خود کائنات ہے، کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، پوری حیات سلسلہ معجزات ہے، پوری حیات سلسلہ معجزات ہے، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے، فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے، مثل بشر کو دیکھ کے سمجھا نہ جا سکا، مثل بشر کو دیکھ کر سمجھا نہ جا سکا، وہ کیا سمجھ میں آئے جو نادیدہ ذات ہے، وہ کیا سمجھ میں آئے جو نادیدہ ذات ہے، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے، جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے،
دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دل ہے نہ رات ہے۔ اب میں نعت شریف کے بعد حضرت علامہ مولانا جمیل صاحب قبلہ سے میں ادب گزارش کرتا ہوں اپنے کلمات سے ہم کو سرفراز فرمائیں۔ جو ہے آج ہم یہ گرمائی جو تعلیمی سلسلہ تھا اس کے اختتام کو پہنچے، اور ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے بچوں نے کافی شوق اور ذوق دکھایا ماشاءاللہ سے اس کے اندر، اور یہ جو بچے اس کے اندر جمع ہوئے اس کے اندر آئے پابندی سے، وہ بچے بہت بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ سے، کیونکہ جو ہے نا دیکھیے آپ اور ہم جو ہے نا اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب وہ نہیں بلکہ ہزاروں بچے ہیں جو گرمائی تعطیلات میں جو ہے نا چھٹیوں میں ادھر گھومنے جا رہے ہیں ادھر گھومنے جا رہے ہیں، اپنا وقت جو ہے نا کیا بولتے ہیں موج مستی میں گزار رہے ہیں، اور جو ہے نا فضول کاموں میں گزار رہے ہیں، کوئی فارم ہاؤس کو جا رہے، کوئی کہیں پر گھومنے جا رہے، کوئی دوسرے شہر کا دورہ کرنے جا رہے، تو پکنک کے لیے اس کے لیے اپنے جو ہے نا خواہشات جو بھی ہے ان کے وہ پورے کرنے کے لیے جا رہے، اور یہ جو بچے ماشاءاللہ سے ہمارے سمر کیمپ میں آئے پابندی سے، یہ اپنے تمام خواہشات کو چھوڑ کر اور بغیر کسی کے جو ہے نا جبر کے زور کے آئے بچے ہیں، یہ بچے جو آئے ان کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے، نہ والد والدہ ان کو مار کے بھیجے نہ ڈرا کے بھیجے نہ کچھ، یہ بچے اپنے شوق سے آئے اپنے جذبے سے آئے کہ کچھ حاصل کرنا ہے، ہاں ان کے والدین ہو سکتا کچھ توجہ دلائیں ہوں گے، اساتذہ توجہ دلائیں، تو یہ بچے اس چیز کو مان کر جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور یہ بچے جو ہے نا بہت بہت مبارکباد ہے یہ بچوں کے لیے کہ جو ہے نا اپنا جو یہ وقت تھا گرمائی تعطیلات کا، جس کو دوسرے لوگ جو ہے نا اپنے خواہشات کے لیے اپنے جو ہے نا گھومنے پھرنے کے لیے کرے، یہ بچے اپنے وقت کو چھوڑ کر وہ خواہشوں کو چھوڑ کر ادھر جو ہے نا انہیں وقت دیے، اور جو ہے الحمدللہ بچوں کی جو ہے نا اچھی تعلیم ہوئی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اچھی تربیت بھی ہوئی، ان کو جو ہے نا اخلاقیات آداب وغیرہ جو بھی ہو سکتا سب بتائے، تو جو ہے علم کے تعلق سے میں کچھ چند الفاظ بولنا چاہتا ہوں، جو ہے نا دیکھیے علم کی اہمیت تو آپ سب کو معلوم ہے، آپ کو ہمارے سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، 5 آیت جو ہے سورۃ العلق کے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو 5 آیتیں ہیں، تو یہ 5 آیتیں جو ہے علم سے متعلق ہیں، یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ علم کا ذکر فرما رہے اس کے اندر، تو سب سے پہلی آیت اگر ہم لے لیں اقرأ، تو سب سے پہلی آیت کا سب سے پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ پڑھیے، اقرأ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پڑھو، تو اس کے اندر جو ہے نا
اللہ تعالیٰ صرف پڑھنے کا حکم کرے. اور ایک حدیث شریف ہے جس میں بہت مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم بول کے. اس کو کچھ علماء کرام علی کل مسلم و مسلمہ بھی بولتے، اور کچھ حدیث کی کتابوں میں علی کل مسلم بول کے بھی اتنی ہی ہے. تو اس میں بھی یہ حدیث شریف بھی جو ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا علم کی طرف اپنی امت کو توجہ دلا رہے کہ علم حاصل کریے. اور دونوں بھی جگہ جہاں پر پڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا ذکر آیا، وہاں پر خیر نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ اقرا پڑھو تو دینی تعلیم پڑھو، دنیا میں مت پڑھو، یا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دوسرے دنیاوی جو علوم ہے وہ مت پڑھو. اس میں خیر نہیں آئی. اور حدیث شریف میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علم حاصل کرو، اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نے فرمائے کہ صرف شریعت کا علم حاصل کرو، یا صرف طریقت کا علم حاصل کرو، یا صرف جو ہے نا دینی علم حاصل کرو، یا صرف دنیاوی علم حاصل مت کرو، سائنسی علوم حاصل مت کرو. ایسا جو ہے نا اس کے اندر خیر نہیں ہے. تو ہماری قوم کو چاہیے کہ جو ہے نا علم تو حاصل کریے، بے شک جو شریعت سے متعلق احکامات ہیں. دیکھیے ہر کوئی جو ہے نا حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر کوئی عالم دین نہیں بن سکتا، ہر کوئی علامۃ الدہر نہیں بن سکتا، ہر کوئی مفکر اسلام نہیں بن سکتا. لیکن ہر کوئی کیا بن سکتا؟ ایک جو ہے نا مکمل دینی اسلامی معلومات والا مسلمان تو بن سکتا ہے، جو بنیادی معلومات ہیں اسلام کے، غسل کے، وضو کے، پاکی کے، ناپاکی کے، نماز کے، روزے کے، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو عقائد ہے اہل سنت والجماعت کے، اس سے متعلق جو ہے نا ہر مسلمان کو چاہیے کہ معلومات حاصل کرنا. تو یہ شریعت کا علم ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو ہے ہماری قوم کو جو ہے نا دنیاوی علوم کی طرف بھی جانا چاہیے. دنیاوی علوم میں جیسے کہ آج کے جو دور ہے آپ کو معلوم ہو گیا، اندازہ ہوگا آپ کو بھی کہ پہلے ہمارے کو جو ہے نا پیسے نکالنا ہے تو بینک کو جانا پڑتا تھا وہاں پہ، اور مقررہ وقت رہتا تھا کہ بھائی فلاں وقت سے فلاں وقت تک، 9 بجے سے 3 بجے تک، 3:30 تک، یہ وقت کے اندر ہی ہم کیا کرنا ہے، اپنا چیک لے کے جاؤ یا جو بھی ہے جا کے پیسے جمع کرنا ہے، جمع کراؤ، نکالنا ہے نکالو. تو اب آپ دیکھیے زمانہ کتنا ترقی کر گیا کہ آج جو ہے نا ایسے جو ہے نا ایپس آگے، ایسے سافٹ ویئر آگے، اور اتنی ترقی کری دنیا کے، آپ 24 گھنٹے میں، کون سے بھی گھنٹے میں، کون سے بھی سیکنڈ میں، کون سے بھی منٹ میں آپ پیسے کسی کے بھی اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ سے نکال سکتے ہیں آپ پیسے. اے ٹی ایم آگے نکالنے کے لیے سہولت ہو گئی. دوسروں کے جو ہے نا پہلے بہانے رہتے تھے کہ وہی جو ہے نا ارے آج کا دن ڈل گیا، 3:30 ہو گئے، میں تنخواہ تمہارے کو بھیج دیتا تھا، اب نہیں بھیج سکتے. لیکن آج کے زمانے میں بہانے نہیں کر سکتے ہیں. جب چاہے جو ہے نا NEFT بول کے ہے وہ سب. یعنی بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا اتنی ترقی کری کہ ہر وقت، جس سے پہلے ایک وقتی خیر تھی، یہ وقت میں جو ہے نا پیسے جمع کرنا یا نکالنا، تو آج کے زمانے میں یہ خیر نہیں. تو یہ کیسا ہوا؟ تو یہ جو ہے یہ IT جو ہے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے اوپر بہت تحقیق ہوئی، اور تحقیق ابھی چل رہی ہے اور آگے اللہ جانے کہاں پر جا کے رکیں گی، کہاں پر جا کے ختم ہوں گی. تو ہماری قوم کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دینا، ہماری قوم کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دینا، اور جو ہے نا جیسا ہو سکے اچھے جو ہے نا سافٹ ویئر انجینئرس، IT کے جو ہے انجینئرس وغیرہ جو ہے نا ہماری قوم سے نکلنا چاہیے. تو ہماری قوم جو ہے شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی علوم جو ہے وہ بھی علوم کی طرف ہماری قوم کو توجہ دینی چاہیے. بس مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا تھا. اور جو بچے ماشاء اللہ سے سمر کیمپ میں حصہ لیے وہ بہت قابل مبارکباد ہے. وہ بچے، وہ بچوں کے والدین، ان کے گھر والے جو ہے سب قابل مبارکباد ہے. حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے نا جو بچہ یعنی طالب علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا بچہ، جب بچہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا تو گھر سے نکل کر مدرسے کو، مسجد کو، جہاں بھی جانا ہوگا وہاں پر جانے تک، اور جا کر گھر کو واپس آنے تک جو ہے نا فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے. فرشتوں کے پر پہ بچہ چل کے آتا علم حاصل کرنے کے لیے.
تو معمولی بچے نہیں ہیں یہ بچے جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے جو آئے فرشتوں کے پروں پر چل کے آئے ماشاءاللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے کہ اللہ پاک جو اہتمام کیا گیا، جو انتظام کیا گیا، اللہ پاک ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائیے، ان کے وقت میں برکت عطا فرمائیے مولا، ہمارے تمام دعاؤں کو نبی علیہ نبی اصحاب نبی کے رسول وسیلے سے قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونبی عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت ہو رہا ہے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ یہ بھی اساتذہ اکرام کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو قرآن شریف کی آیت ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ فرمائی تھی کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یا پھر جو ہے نا قرآن حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ لوگ کو عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گاہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول فرمائے اور بہترین نظر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ احمد صاحب جو اپنی شکریاتی کلامات سے آپ سبھی کو پیش کر رہے تھے۔ اب میں حضرت العلامہ مولانا حافظ سید احمد محی الدین قادری عرف زاہد صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنی کلمات سے آپ سبھی کو مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى العلامہ سید شاہ افتخار محی الدین قادری ابو العلائی المعروف افتخار پاشا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کو کسی صورت کسی قیمت نہیں بھول سکتے۔ ایک شعر میں کہوں گا جس میں وہ یادیں حضرت کی جو ہمارے دلوں میں ہے، جو کمی آج محسوس ہو رہی ہے، وہ ضرور بضرور اس شعر میں جھلک کر آپ کے سامنے آئے گی کہ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ بحمداللہ گرمائی دینی کلاسز ایک مہینہ خانقاہ ابو العلائیہ میں جاری و ساری رہی، جس کی آج تکمیل ہوئی، اور قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ اکرام جنہوں نے ان معصوم بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کی، اور بے شک وہ حضور پاک علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کے سلسلے میں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بے شک بچوں کے اساتذہ اکرام خیرکم کے تحت بہترین شخصیات ہیں، اچھی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خود بڑی محنت اور لگن سے دینی علم کو حاصل کیا اور پورے اخلاص اور محبت اور امانت داری کے ساتھ بچوں تک یہ علم کو پہنچایا۔ اور دو باتیں میں آپ کے آج کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھوں گا والدین اور بچوں کے سلسلے میں۔ بچوں کا معاملہ اپنے والدین کے لیے کس طرح کا ہونا چاہیے، ادب احترام، ان کے دعائیں لینا، اور والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیا معاملے رکھنے ہیں، کیسا معاملہ رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا علم کے سلسلے میں، اور فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے
اور جاہل کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا کسی قیمت پر برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہیں اللہ نے علم دیا تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو اہل ایمان ہے اللہ نے درجے ان کے بلند کیے، مگر جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، کئی درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بلند فرمائے۔ اللہ نے بہت بلندیاں عطا فرمائیں، شان، عظمتیں، رفعتیں عطا فرمائیں۔ اور ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ میں آپ دیکھیں، چاہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہو، تابعین ہو، تبع تابعین رحمہم اللہ ہو، صالحین اولیاء اللہ رحمہم اللہ، وہ جو درجات پر پہنچے ہیں علم کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے، جو اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوا ہے، بے شک وہ ان کی محنتیں ہیں، مگر سب سے زیادہ دخل ان کی ترقی، ان کے عظمت اور رفعت کی بلندی میں، علم کی بلندی میں ان کے والدین کی دعاؤں کا ہاتھ، ان کے والدین کی دعاؤں کے معاملات، انہوں نے اپنے ماں باپ کی جو ہے قدر کی، ماں باپ کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا۔ تو آج بچوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ بحمدللہ 1 مہینہ آپ نے تعلیم حاصل کی، مگر ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھتے جائیے کہ آپ کو ترقی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے، آپ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ کو 1-2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حدیث مبارک میں خوشخبری ہے ان والدین کے لیے جو اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں، جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ بے شک آپ گل صاحب کے پاس پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب کے پاس پڑھاتے ہیں، ضرور پڑھائیے۔ جس طرح بچہ اسکول جاتا آ کر ہوم ورک بھی کرتا ہے، جس طرح بچہ گل صاحب کرنے پڑے گا تو گھر میں بھی آپ دیکھیے کیا یاد کرنا ہے سبق، کیا اس کو قاعدہ یاد کرنا ہے، کس طرح سورہ یاد کرنا ہے، حدیث یاد کرنی ہے، وہ بھی غور کریے۔ تو خوش نصیب ماں باپ وہ ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من علم اولادہ القرآن یجیء یوم القیامت متوجا، کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ انہیں تاج پہنایا جائے۔ کیا ہم کچھ دیر اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا کچھ وقت ہم ان کو قرآن سکھانے کے لیے، دعائیں، حدیثیں، تربیت کے لیے کیا نہیں نکال سکتے؟ اگر ہم پورا بوجھ استاد محترم پر ڈال دیں گے تو یہ کیسا چلے گا؟ وہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں پڑھانے کا، مگر آپ کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے۔ آپ بھی گھر میں دیکھیں بچہ کیا یاد کرنا ہے، اسے کیا جو ہے لکھنا ہے، اسے کس طرح کی اسے کل کے لیے تیاری کرنی ہے سبق کے لیے۔ تو خوش نصیب ہے وہ ماں باپ اس حدیث مبارک کی روشنی میں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو والدین اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کو تاج پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کو یاد کرے، اس پر عمل کرے، تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو روشن سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے اس کے ماں باپ کو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو غور کریے اس باعمل بچے کی کیا شان ہوگی، اس باعمل بچے کی کیا فضیلت اور جو ہے عظمت کا معاملہ ہوگا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ وہ اپنی اولاد کا لحاظ رکھیں، خیال کریں، تربیت کا معاملہ رکھیں۔ یہ قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے جہیز کے لیے خریدے مارکیٹ سے اور جو ہے بیٹی کے جہیز میں دے دیں یا تاخچے میں رکھ دیا جائے، جوزدان میں بند کر کر صرف برکت حاصل کرنے کی کتاب سمجھ لیا جائے۔ بے شک وہ برکت حاصل کرنے کی کتاب،
بے شک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا، لیکن یہ مقدس کتاب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں عمل کرانے کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے اس بات کو میں ذکر کروں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے جا رہے ہیں اور اونچائی پہ چڑھے، پہاڑ پر چڑھ کر رک گئے، دوپہر کا وقت ہے، تپتی دھوپ ہے، پسینے جا رہے ہیں، اور کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے میدان کی طرف۔ کافی دیر ہو گئی تو آپ کے ساتھ جو حضرات تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دھوپ بہت ہے اور کافی وقت سے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، آخر وہ مقام کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ نیچے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی تھا عمر کا جب عمر چھوٹا سا تھا اور اس کے والد اس سے کہتے کہ یہ اونٹیں لے جاؤ چرا کر لاؤ، اور میں ان اونٹوں کو چرانے کے لیے یہاں پر آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا۔ جب خالی پیٹ یہ جانور گھر واپس جاتے تو میرے والد مجھے باتیں کرتے، ڈانٹتے کہ اسے اونٹ چرانا نہیں آتا، یہ زندگی کیا گزارے گا اپنی۔ اور آج وہ وقت بھی ہے کہ وہ عمر جسے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جن کے والد باتیں کیا کرتے، ڈانٹا کرتے کہ اونٹ چرانے نہیں آتا، زندگی کیا گزارے گا۔ اور آج اللہ نے اسلام اور قرآن کی برکت سے عمر کو امیر المومنین بنا دیا۔ آج عمر کا یہ درجہ کہ کل جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ اونٹ نہیں چرا سکتے، زندگی کیا گزاریں، آج اسلام کی دولت، اسلام کی برکت، قرآن کی برکت نے آج امیر المومنین بنا دیا ہے عمر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر آپ پڑھیں عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقامات کو اتنا بلند کر دے کہ دنیا کو رشک ہو آپ کے اوپر کہ آپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ۔ ایک دو باتیں کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ علماء کرام تشریف لائے ہیں، بچوں سے یہی گزارش تھی کہ اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے، اپنے ماں باپ کا ادب کیجیے۔ حضرت سلیمان ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں ایک زمانے، وہ اپنے بچپن کی بات کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 سال تک میں قرآن پڑھتا رہا مگر حفظ نہیں ہوا، یاد نہیں ہوا، زبان پر کچھ ایسی لکونت تھی، ذہن میں کچھ ایسا فطور تھا کہ 10 سال قرآن پڑھنے کے بعد بھی سورہ فاتحہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا صحیح طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے شکایت کی، گیا، ایک اللہ کے بندے تھے، نیک بزرگ تھے، میں نے جا کر کہا کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ 10 سال سے قرآن حفظ کر رہا ہوں مگر جو ہے سورہ فاتحہ بھی برابر پڑھنے نہیں، اتنا وقت اپنی عمر کے اتنے سال میں نے ضائع کر دیے۔ تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا، ہل لک ام، کیا بیٹے تمہاری ماں باحیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری ماں باحیات۔ تو انہوں نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، خدمت کرو ان کی۔ تو میں نے کہا بے شک میں یہ تمام کام کرتا ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کی ہر بات سنتا ہوں، ان کی دعائیں لیتا ہوں۔ تو فرمانے لگے جاؤ آج جا کر کہو ان سے کہ میرے لیے آج خاص دعا کر دیجیے۔ آئے، آ کر اپنی والدہ سے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا گیا تھا، ایک نیک ہستی ملے، کہا کہ ماں سے دعا کراؤ۔ 10 سالہ وقت ضائع ہو گیا ہے، ترقی نہیں ہو رہی، آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے رات کو جاگیں گے، تہجد کے وقت اٹھیں گے۔ رات کو والدہ اٹھتی ہیں، سحری ہوتی ہے، سحری کرتی ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں آپ کھانا رات میں کیوں کھا رہی؟ تو میرے کل روزہ رہنا ہے۔ اس کے بعد نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر والدہ ماجدہ دعا کرتی ہیں کہ اے پروردگار یہ میرا بچہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بس وہ ماں کے لب سے دعائیں نکلتی ہیں اور جو ہے شرف قبولیت کو پہنچتی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد جو ہے سوچنے لگا، غور کرنے لگا کہ مجھے قرآن پڑھنا دھیرے دھیرے زبان پر جاری ہو گیا، میں جو چیز یاد کرتا فوراً یاد ہو جاتی، ان کی دعاؤں کی برکتوں کا آغاز ہو چکا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت میری زندگی میں چند سال بعد ایسا بھی آیا کہ وہ بچہ
کہ جسے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتا تھا، اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے والدہ کی دعا کی برکت ایسی حاصل ہوئی کہ قرآن حدیث فقہ میں اتنے ماہر بن گئے کہ لوگ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے بڑی عزت سے کہ فلاں عالم دین جا رہے ہیں، ان سے پوچھ لو مسئلہ۔ اتنی بڑی عزت ان کی شہر میں ہو، اتنا بڑا کمال ان کا ہو گیا۔ یہ صرف برکت تھی والدہ کی دعاؤں کی۔ تو بچوں سے گزارش ہے، اپنے ماں باپ کی باتیں مانیے، ان کی باتیں سنیے، ان کو ناراض مت کیجیے۔ جیسا کہ بہت سارے بچے ہیں آج کے زمانے کھیلتے رہتے گیم، جیسے والدین نے منع کیا غصے سے جو ہے فون پھینک کر چلے گئے۔ آج صبح لکھنؤ کا ایک واقعہ نیا پیش آیا۔ 2 دن پہلے ماں نے لکھنؤ میں بچے سے کہا کہ گیم مت کھیلو، یہ لائسنس ریوالور تھی والد کی، لایا، لا کے ماں کے سر میں گولی مار دیا، اور 2 دن سے ماں کی لاش کو گھر میں چھپا کے بیٹھا ہے۔ آج صبح لکھنؤ سے اس کی لاش برآمد۔ غصہ کس لیے آیا؟ ماں نے کہا گیم مت کھیلو، ریوالور لا کے ماں کے سر میں مارا۔ کتنا بڑا گستاخ، کتنا بڑا گنہگار اور کتنا بڑا جہنمی ہے۔ تو ماں باپ کا ادب کیجئے، ان کی بات مانیے، ان کی دعائیں لیجئے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے علم میں بھی برکت ہوگی۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا، بچوں کو بھی نام یاد۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافی آپ کی بھی عمر ہو گئی، والدہ کی خدمت میں رہتے ہمیشہ، تو فرماتے ہیں رات میں والدہ سو جاتی، میں تہجد کے لیے رات میں قرآن تلاوت ذکر و اذکار میں مصروف رہتا۔ نہ جانے ایک بار والدہ کو کیا صدری، انہوں نے کہا کہ بیٹے آج میرے سرانے بیٹھے رہنا رات بھر، اور اپنا ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے رکھو تکیے کی طرح، اور ایک ہاتھ سے میرا کھاندا سہلاؤ تاکہ نیند آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ والدہ کا حکم تھا، میں نے ایک ہاتھ ان کے سر کے نیچے دیا تکیے کی طرح، اور ایک ہاتھ سے کھاندا سہلانے لگا تاکہ وہ سو جائیں۔ وہ سو گئی، مگر اس ڈر سے میں نے ہاتھ نہیں ہٹایا کہ پھر جاگ جائیں۔ چونکہ ذکر و اذکار کی عادت تھی، اس رات میں نے ان کی خدمت میں رہ کر 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، قل اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت۔ خیر فجر کا وقت ہوا، وہ اٹھ گئی، میں بھی اٹھا، نماز وغیرہ کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد والدہ غور کرنے لگی کہ میرا بچہ یہ سیدھے ہاتھ سے کام کیوں نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ جو رات بھر میں ہاتھ ان کے سرانے رکھا، سن ہو گیا، کام نہیں کر رہا ہے میرا ہاتھ، سن ہو گیا تھا ہاتھ، ہمارا تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا، مگر فرماتے سن ہو گیا، ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا میرا۔ تو ماں ہے، دیکھی کیا بات ہے بیٹے، تو جو ہے کچھ وقت سے آپ اس ہاتھ سے کام نہیں کر رہے۔ تو میں نے تمام وجہ بیان کی کہ یہ وجہ ہے، اس لیے مجھے جو ہے کام کرنا گیا۔ تو وہاں بھی یہی معاملہ رہا، ہاتھ اٹھائے والدہ نے دعا کے لیے، اور فرمایا کہ اے پروردگار میں بایزید بسطامی سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اس کے بعد فرماتے چند لمحوں میں دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ وہ بیماری دور ہو گئی، اور اخروی فائدہ کیا ہوا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بیان فرماتے ہیں کہ آخرت میں ماں کی ایک رات کی جو خدمت تھی، اس کا ثواب، اس کا بدلہ اللہ نے مجھے کیا دیا۔ فرماتے ہیں اللہ نے زندگی میں میری 70 مرتبہ جنت کی نعمتوں کا دیدار کرا دیا۔ 70 مرتبہ خواب میں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، چونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ان کی جو ہے خدمت کی برکت سے اللہ نے 70 مرتبہ ان کو جنت کی نعمتیں دکھائی۔ تو بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مانیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، وہ جیسا کہیں سنیے، دینی علم حاصل کریے، دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کیجئے، اپنے گھر، خاندان اور اس مبارک خانقاہ کے نام کو روشن کیجئے، تاکہ جو ہے آپ کے علوم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک خانقاہ کے فیوز و برکات کو حضرت علی پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اور دستگیر پاشا صاحب قبلہ سے جاری اور ساری فرمائیں، اور بچوں کو جو ہے دیگر تمام لوگوں کو فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کاوشیں بچوں سے ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، جو اساتذہ کرام کی محنت اخلاص امانت داری کے ساتھ رہی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Rrugan time mellan klava, emrin tan kursur andoja, dritan tan
dëgjoj për ty o Muhammed. Selamu alejke ya Rasul Allah. Selamu alejke habibi ya Nabi Allah. Selamu aleyke ya Resul Allah. Selamu aleyke habibi ya Nabi Allah ya Resul Allah. Bali puthi I plot mos seqten, gjurmë të tua unë po kërkoj. Vdekja hëmbër se shmu po, veç njëherë gjenet me t'pa. Vetëm ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Mustafa, 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 Mustafa. ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم
दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रुसूल। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। तैबा की वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। तूने
رحمت کی خزانہ